آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ گزشتہ جو درس قرآن ہمارے ہو چکے ہیں، اگر غور کریں ان کے اندر اہل ایمان کا مقام، مرتبہ، شان، اس کا ذکر کیا گیا، پھر کفار کا کیا حال ہوگا اس کا ذکر کیا گیا، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر ترغیب، ترہیب، بشارت، انذار، یہ بیانات ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غور کرے تو ان کے اندر بھی بہت بڑے فوائد رکھے گئے ہیں، لیکن قرآن مقدس کا جو مقصودی مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ توحید۔ تو اس لیے دیکھیے جب بھی کوئی مسائل درمیان میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر وہی مسئلہ توحید کو شروع کر دیا جاتا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، یہ دلیل توحید عقلی ہے، اور ذرا غور تو کرو اللہ کس طرح اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے۔ بندہ غور کرے، توجہ کرے، ورنہ ہر ایک دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کمی کس چیز کی ہے کہ بندے غور نہیں کرتے۔ غور و فکر بڑی چیز ہے، جس طرح فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ والے جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں کی طرف، زمین کی طرف، تو پھر اس کے بعد وہ اللہ کے مقام کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ، وہی اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسمان کی طرف سے رزق کو نازل فرماتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے۔ اوپر کی طرف ذرا نگاہ دوڑاؤ، آسمان کی طرف دیکھو، سورج کی طرف نظر دوڑاؤ، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو کس طرح جگمگا رہے، زمین کی طرف غور کرو۔ غور کرنے سے انسان پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ دیکھو ذرا غور کرو، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ اللہ آسمان کی طرف سے رزق نازل فرماتا ہے۔ رزق سے مراد کیا ہے اس جگہ؟ بارش ہے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ بارش۔ اب بارش کو رزق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بارش یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں نا، جو چیزیں زمین سے اگنے والی ہیں، یہ بارش کے ذریعے سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نہیں سمجھے؟ تو بارش رزق ہے۔ انا سببنا الماء صبا، سورۃ العبس۔ ہم زوردار بارش برساتے ہیں، ذرا اللہ کے نظام کی طرف
ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو ہم پھاڑ ڈالتے ہیں، حالانکہ کتنی طاقتور زمین ہے، انگوریاں زمین سے نکلتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، پھر ہم حبا غلہ جات کو، انگوروں کو زمین سے پیدا فرماتے ہیں، وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، انبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا، مختلف ترکاریوں کو ہم پیدا کرتے ہیں، زیتون جیسے درخت کو، کھجوروں کو۔ اللہ، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اب مشرک بھی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پتہ نہیں پھر ان کا دماغ کیوں خراب ہو جاتا ہے۔ مشرک پاگل ہوتا ہے، سمجھدار نہیں ہوتا، نہیں سمجھے؟ اگر اس کا دماغ ٹھیک ہوتا تو یہ کبھی اللہ کے شریک نہ بناتا۔ واضح دلائل ہیں، اللہ نے فرمایا ذرا غور تو کرو، میں اللہ بارش برساتا ہوں، اور میرے اللہ نے زمین کو پانی کا سٹور بنا دیا، رات دن پانی نکال رہے ہو، پانی اپنی کھیتیوں کو لگا رہے ہو، خود بھی پانی کا استعمال کر رہے ہو۔ اللہ انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، گھنے باغ تمہیں نظر آتے، وفاکہۃ وابا، مختلف پھل، ابن خضر و گھاس، تم بھی کھاؤ، تمہارے جانور بھی کھائیں، اور یہ جانور تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ بعض ایسے جانور ہیں جن پہ تم سواری کرتے ہو، بعض جانور ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، جن کا تم دودھ استعمال کرتے ہو۔ بارش کو برسانے والا کون ہے؟ زمین سے مختلف چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کے اندر کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ یا کوئی جن، کوئی اس میں حصے دار ہے، کسی کا اس میں کوئی حصہ ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ تو تم بھی سمجھتے ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، وہ اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر جو رجوع کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، غور و فکر۔ ضدی اس کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، بندہ غور و فکر کرے نا تو اللہ کا مقام سمجھ آ سکتا ہے۔ سبحان۔ اب دیکھیں دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ بار بار رب کائنات فرماتے ہیں، لوگوں میری پکار کرو، اور پکار بھی خالص کیا کرو، میری عبادت کرو، لیکن یہ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں۔ اللہ پہلے دلائل بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، پہلے دلائل، اب اس کے بعد اللہ حکم دیتی ہے۔ اور انسانوں،
بارش برسانے والا میں، زمین سے مختلف چیزوں کو پیدا کرنے والا میں، تو پھر لادے میں تم پہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو مخلصین، خالص کرنے والے، لہ الدین، اس کی عبادت کو پکارو۔ پکارتا تو ہر ایک ہے، لیکن اللہ فرماتی ہے خالص پکارو۔ میں نے تمہیں ہر چیز خالص عطا کی، سبحان اللہ۔ اگر مزید روشنی ڈالی جائے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور ذرا ان جانوروں کو تو دیکھو، یہ جو انعام، یہ چوپائے، گائے، بھینس، بکری وغیرہ، ذرا غور تو کرو کتنی بڑا سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اور میں اللہ کیسے تمہارے لیے دودھ کا انتظام کروں۔ آگے حرکتیں کوئی کرتا رہے پھرے تو اس کا کام آئے گا، اللہ تو خالص دودھ دیتا ہے۔ تم بھی پکار کیا کرو خالص، اللہ والے ہو۔ اور یہ کوئی خالص نہیں ہے، ہر ایک سمجھتا ہے بندہ کہے یا اللہ مدد اور یا رسول مدد، یہ خالص پکار نہیں۔ اللہ ولو کارہ الکافر، اگرچہ کافر ناپسند کرتے ہیں، کافر وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی خالص پکار کی جائے، بلکہ کافر کا حال کیا ہے پیچھے سبق میں گزر چکا ہے کہ جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، جب اسے اکیلے کی پکار کی جاتی ہے، تو اے اللہ وعدہ ہو کفر، تم کافر کا کام کیا ہے، پھر تو انکار کر دیتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، پھر تو کہتے ہیں ہاں بالکل یہ ٹھیک ہے۔ اور پیچھے سبق گزر چکا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اکیلے اللہ کا ذکر ہو تو کافر کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کرو تو پھر دیکھیں، ہاں پھر ان پہ واجب طاری ہو جاتا ہے، ہاں یہ ہے اللہ، دیکھیے نا یہ ولیوں کو تو مانتے ہیں، پتہ نہیں ولیوں کو کیا منوانا چاہتی ہے، ولیوں کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، بس صاف سی بات ہے، تمہاری مرضی جو فتوے لگاؤ لگاتے تھے، وہ اللہ کے جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، بندے سے اوپر کوئی جا سکتا نہیں، معبود ایک ہے بس۔ رفیع الدرجات، اب میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، چلو سبق کو کچھ آگے بھی چلائیں۔ رفیع الدرجات، بلند درجے والا، یہ بھی معنی کیا گیا، یعنی اللہ بڑے مرتبے والا ہے، اور یہ بھی ہے رفیع الدرجات، رفیع لازمی اور متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اگر متعدی معنی کریں تو پھر معنی کیا بنے گا؟ جس کو بھی جو درجہ حاصل ہے وہ درجہ اللہ عطا کرتا ہے۔ دیکھیے نبی جو ہیں، پیغمبر جو ہیں، ان کو یہ مقام کس نے عطا کیا؟ اللہ۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر کو نبیوں کا سردار بنا دیا، یہ مقام کس نے عطا کیا؟ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ اللہ عرش کا مالک ہے، عرش الرحمن علی العرش استوى،
عرش پہ مستوی ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ عرش عظیم کا مالک سبحان۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اتارتا ہے وہی اپنے امر سے جس پہ بھی چاہتا ہے۔ اللہ وہی کو اتارتا رہا، پھر آخری پیغمبر بھیجا امام الانبیاء والمرسلین، پھر نبوت کا سلسلہ اور اس کی مرضی جس پہ بھی وہی کو نازل فرمائے، سمجھے نا۔ لیکن دیکھیں ذرا رابط اس کی طرف بھی غور کریں۔ انسان کو دو قسم کی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، جسمانی طور پہ یہ اناجات، یہ پھل وغیرہ، پہلے اس رزق کا ذکر کیا، روزی کا ذکر کیا، اس کھانے پینے کا ذکر کیا، جسمانی طور پہ ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد یول کی روح کا معنی کیا ہے؟ روح معنی وہی، اس جگہ روح کا معنی کیا ہے؟ وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتارتا ہے وہی کو، روح کو وہی کیوں کہا گیا؟ یہ وہی جو ہے روحانی طور پہ جب تک یہ وحی کو حاصل نہ کرے، وحی کے علم سے استفادہ نہ اٹھائے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو وحی اللہ نازل فرماتے ہیں، روحانی زندگی اس طرح حاصل ہوتی ہے۔ تو میرا اللہ کون ہے؟ جسمانی غذا کا بھی انتظام کرتا ہے، روحانی غذا کا بھی انتظام کرتا ہے۔ الرحمن سبحان اللہ، بڑا مہربان ہے۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس رحمان نے قرآن جیسی کتاب کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، جس پہ بھی چاہا اپنے بندوں میں سے، لیکن جن پہ بھی اللہ وحی نازل کرتا رہا، من عبادی، وہ ہیں اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندے ہو، یہ چیزوں کو سمجھن دیا ہیں اللہ کے بندے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ پیغمبر کی رسالت کا ذکر بعد میں عبدیت کا ذکر ہے۔ مشرک نہیں سمجھتا۔ اللہ لِيُنذِرَ یوم الطلاق، پیغمبر کو بھیجا۔ طلاق یہ تا سے ہے، ایک ہوتی ہے طوا، اور وہ طلاق ہے۔ وہ طلاق کیا ہوتی ہے؟ فراق۔ میں کیا کرتا ہوں تجھے طلاق، تو مجھ سے زیادہ، یہ ہے تا سے۔ اس کا معنی ملاقات۔ کیا اس کا معنی کیا ہے؟ ملاقات ہے۔ یوم ہم باردون، قیامت کے دن یہ سب کے سب اللہ کی ساری مخلوق باردون، یہ ظاہر ہوں گے۔ ظاہر کیا مطلب؟ دنیا کے اندر کوئی
کسی غار میں، کوئی کسی جنگل میں، کوئی کہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو چٹیل میدان پہ سارے کھڑے ہوں گے۔ یسألونک عن الجبال، آپ سے پہاڑوں کے بارے سوال کرتے ہیں، فَقُلْ إِنَّمَا يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور زمین کی کیا حالت ہوگی، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، سب چٹیل میدان پہ۔ لیکن اللہ کے سامنے تو ویسے بھی کوئی چھپا ہوا نہیں، لیکن بہت بڑا مجمع ہو۔ آپ اگر کسی کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے بھائی اتنی بڑا مجمع آپ کیسے تلاش کریں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بڑے مجمع میں اگرچہ میدان بھی کیوں نہ ہو، ایک بندہ دوسرے سے چھپ جاتا ہے، اس طرح سمجھے نا۔ آپ دیکھیں آگے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ صرف اللہ، صرف یہ تو نہیں فرمایا مجھ سے اور میرے پیغمبروں سے کوئی چیز مخفی، یہ تو نہیں فرمایا۔ اللہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم۔ کل بھی سبق یہی تھا نا، کہ قیامت کے دن کس کا حکم چلے گا، یہ کل کا درس ہے بھائی۔ اور آج اللہ کیا بیان کر رہے ہیں، لمن الملک اليوم، لوگوں بتاؤ، جواب دو، کس کی بادشاہی ہے آج کے دن؟ اب سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں حقیقی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن دنیا کے اندر بظاہر میں بادشاہ، صدر یہ نظر آتی ہیں کہ نہیں؟ لیکن قیامت کے دن تو یہ بھی نہیں ہوگا نا۔ لمن الملک اليوم، اور ذرا بتاؤ تو صحیح کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم، دو قول مفسرین نے نقل فرمائے، ایک قول تو یہ ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالی خود فرمائے گا، للہ الواحد القہار، اس اللہ ہی کے لیے جو اکیلا ہے، القہار، سب پہ غالب ہے۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ پھر کوئی مسلمان ہے یا کافر، سارے کہیں گے للہ الواحد القہار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص بما کسبت، جو بھی کمایا، جو کچھ کیا، بندہ جو کچھ کرے گا اس کا بدلہ ملے گا نا۔ بندہ کرتا پھرے برائیاں، امید رکھے اچھائیوں کی، یہ تو کم عقلی ہے، جیسا کرو گے ویسا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی بے انصافی نہیں ہوگی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب کرنے میں بھی سریع، جلدی حساب کرنے والا۔
حساب کرنے کے اندر بھی اللہ وہ سری ہے، مرتے ہی حساب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اگر کسی کے دل میں خیال ہے آدم سے لے کر علیہ الصلوۃ والسلام آخری انسان تک اتنی مخلوق کا حساب کیسے؟ فرمایا کہ اللہ حساب لینے میں بھی سری ہے، سب کا حساب۔ دیکھیں ایک ہی وقت میں اللہ سب کو روزی دے رہا ہے، یہ تو نہیں ہے چلو لائن لگی ہوئے چلو پہلے یہ لے لے پھر یہ لے لے۔ ایک ہی وقت میں اللہ ہر ایک کی پکار کو سن رہا ہے، اس طرح ایک ہی وقت۔ اگر آپ جتنا بیٹھے ہر بندہ بولنا شروع کر دے، میں ہر ایک کی بات سمجھ جاؤں گا، میں یہاں شور پاتی جو لیکن ایک ہی وقت میں صرف انسان نہیں، حیوان ہے، پرند ہے، اللہ ہر ایک کی بات کرے۔ تو اللہ ایک ہی وقت میں سری اور حساب ہے، سب کا حساب ہے۔ آخر